ہم نے اپنی روایتی افواج کی مکمل طاقت ابھی تک استعمال ہی نہیں کی۔ اس کا بڑا حصہ بلوچستان اور کے پی میں بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف مصروف ہے۔ نیجی ISPR کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، دنیا جانتی ہے بھارت اس خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ بھارت کئی برسوں سے جنگی جنون میں مبتلا ہے جو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ پاکستان نے دانش مندی سے کام لیا اور اس پورے تنازع میں کشیدگی کو بڑھنے نہ دیا۔ کوئی پاگل ہی یہ سوچ سکتا ہے وہ پاکستان کے عوام کا پانی بند کرے۔ آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مل کر سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا۔ تقریب میں وفاقی وزراء اور سروسز چیف نے بھی شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ سمیت ارکان پارلیمنٹ بھی شریک ہوئے۔ ہم نے ثابت کیا کہ مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آپریشن بنیانم مرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا گیا۔ بنیانم مرصوص کا مطلب واضح ہے اور ہم اللہ کی مدد سے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ کہا تھا پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں تقریب کے شرکاء سے گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے کہا، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی میڈیا نے ستون کا کردار ادا کیا۔ میڈیا ہمارا پلر ہے۔ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کا نام کس نے تجویز کیا؟ صحافی کا فیلڈ مارشل سے سوال۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا، نام فیلڈ مارشل نے تجویز کیا، مشاورت سے رکھا گیا۔ شاندار اعزاز کے حصول پر شرکاء کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. صدر اور وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا، فیلڈ مارشل نے مارکہ حق میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ وطن کا دفاع کرنے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل نے ایمان و یقین کے ساتھ ملک کا دفاع کیا جس کا میں گواہ ہوں۔ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ ملٹری فتح کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سفارتی کامیابی بھی حاصل کی۔ جارحیت کرنے والے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور سبق سکھا دیا۔ ہم اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی سلام پیش کیا۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے جو ترلے کیے بتا نہیں سکتے، دشمن کے آگے جو سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ ایوان صدر میں سینئر عسکری حکام کی گفتگو۔ پاکستان نے ایسا کام کیا کہ بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ سچے انداز میں اپنی جنگ لڑی، دشمن کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ کیا سیز فائر حتمی ہے؟ اس سوال پر سینئر عسکری حکام نے بتایا، بھارت اب کسی بھی رد عمل کی جرات نہیں کر سکتا۔ قوم کی مدد سے بھارت کو شکست دی، قوم کی یکجہتی کی کا مثالی نمونہ دیکھا۔ ایسا اتحاد ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ غرور و بدر میں 313 نے بڑے دشمن کو شکست دی تھی۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اس جنگ میں پاکستان کو اللہ کی مدد حاصل رہی۔ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد جاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال۔ آپریشن بنیانم مرصوص اور فزدار میں دہشت گرد حملے کے شہیدوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پراکسیوں کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ۔
शुरका ने कहा, खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करने वाला भारत खुद दहशतगर्द है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ अफवाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फोरम ने वारका हक के फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। अफवाज की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तारीफ। फोरम ने कहा, पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सियासी क़यादत को पुख्ता यकीन और गैर दहशतगर्दी करने वालों को कुचलना चाहिए। इन दहशतगर्दों का असलहा फराहम करने वाला हमारा दुश्मन है। अली जफर ने कहा, बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। शेरी रहमान बोली, खौफदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बहादुर कौम है, दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था, मासूम बच्चों की शहादत के दिलखराश वाक़े ने बैनुल अक़वामी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया। पाक भारत की शिदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त। चीन की खुजदार में स्कूल के बच्चों पर हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। चीनी सफीर यांग युडोंग कहते हैं, चीन अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल मदद फराहम करता है। सी पैक मंसूबे के तहत बलोचिस्तान में माइनिंग समेत दीगर शोबों पर काम करेंगे। गवादर पोर्ट और न्यू गवादर एयरपोर्ट अहम मंसूबे हैं। पाक भारत मुज़ाकरात पूरे खित्ते के मफाद में हैं। अमरीका, बरतानिया, रूस, जर्मनी और कनाडा की खुजदार में दहशत गर्दों की जानिब से स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान को अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर एतमाद है। काबिल अफसोस है, जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ जैसे रहनुमा के बयान के बाद सामने आया। साबिक अमरीकी मुशीर क़ौमी सलामती जॉन बोल्टन के बयान पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बार बार जारहियत की धमकियां देते रहे हैं। भारतीय जौहरी हथियारों का कंट्रोल राजनाथ जैसे अफराद के हाथ में है। आलमी बरादरी को ज्यादा तशवीश भारतीय जौहरी हथियारों से मुतालिक होनी चाहिए। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जायज़ खदशात को जन्म देती है। भारत में जौहरी ब्लैक मार्केट के तसलसल ने इन खदशात को मज़ीद तक़वियत दी है। भारतीय सहाफ़ी अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में जहर उगलने लगा। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी टेमी ब्रूस ने रोक दिया। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई। भारतीय सहाफ़ी को IMF तर्जुमान जोली कोज़े के हाथों शर्मिंदगी का सामना। जोली कोज़े की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारतीय सहाफ़ी ने सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान IMF का पैसा सरहद पार दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर सकता है? तर्जुमान IMF ने कहा, IMF कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है। IMF का कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में बजट सपोर्ट के लिए नहीं है। प्रोग्राम की शर्त है, हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए तमाम शराइत पूरी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की मौशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मईशत के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेजी लाई जाएगी। वफ़द का मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के अमल में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, कंट्री पार्टनरशिप से $20 अरब से ज़ायद की तरक्याती सरमायाकारी होगी। MD वर्ल्ड बैंक ने कहा, पाकिस्तान की मौशी शोबे में हालिया कारकर्दगी और इस्तेहकाम मिसाली है।
عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہیں. جو ہمارے فائنینس ایڈوائزر ہیں اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے. اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان سے بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم ان سے بات کریں گے. پھر یہ جانے ان کا کام جانے. بانی کی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرائی گئی تو IMF شرائط پر ساتھ نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی دھمکی. کہا مذاکرات کرنے ہیں تو بانی PTI تیار ہیں. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے فی الحال کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے. جنگ بھی ہو تو بالآخر مذاکرات ہی ہوتے ہیں. مذاکرات ملک اور جمہوریت کے لیے ہونی چاہیے. سیاسی اختلاف ضرور رکھیں لیکن جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں تو بانی PTI باہر ہوں گے. سندھ حکومت کا بڑا اقدام. زرعی آمدن پر سپر ٹیکس لگا دیا. اطلاق 1 جنوری سے ہوگا. سندھ ریونیو بورڈ کا کہنا ہے سپر ٹیکس بڑے زمینداروں پر لگایا گیا. 15 کروڑ تک زرعی آمدن پر یہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا. 20 کروڑ آمدن پر 1%. زرعی انکم اگر 25 کروڑ تک ہوئی تو 2% سپر ٹیکس دینا ہوگا. 30 کروڑ پر 3%. 40 سے 50 کروڑ آمدن پر 8% اور 50 کروڑ سے زائد زرعی آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 10% ہوگی. بنوں میں منڈان فتح خیل پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ. پولیس اہلکاروں نے حملہ ناکام بنا دیا. دہشت گردوں کے حملے میں ایک اہلکار زخمی ہوا. ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. حیدرآباد میں ایمبولینس منشیات کی اسمگلنگ میں استعمال ہونے لگی. بلدیہ پولیس نے ایمبولینس سے مین پوری اور دیگر منشیات برآمد کر لی. پولیس نے ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. اسلام آباد کا ایک اور منصوبہ 35 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف 5 پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ. رات تک فنشنگ ورک مکمل کرنے کی ہدایت. کہا منصوبے سے موٹر وے اور مری کی طرف سفر کرنے والوں کو ریلیف ملے گا. PSL 10 میں کراچی کنگز کا سفر تمام. ایلیمنیٹر لاہور قلندرز کے نام. قلندرز نے 191 رنز ہدف 19ویں اوور میں پورا کر دیا. عبداللہ شفیق کی 35 گیندوں پر 65 رنز کی میچ وننگ اننگز. فخر زمان 47 اور خوشحال 30 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. حسن علی کی 2 وکٹیں. کراچی کنگز نے 8 وکٹوں پر 190 رنز بنائے. کپتان ڈیوڈ وارنر کے 52 گیندوں پر 75 رنز. رائگا خوشدل شاہ 27 رنز کے ساتھ نمایاں. دیگر بیٹرز ناکام رہے. حارث رؤف نے 3 اور شاہین نے 2 وکٹیں حاصل کی. لاہور قلندرز دوسرے ایلیمنیٹر میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ سے ٹکرائے گی. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. سابق کرکٹرز کی فیلڈنگ پر تنقید. ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا کراچی کنگز کے خلاف پاور پلے میں 70 رنز بنے. ایمرجنگ پلیئر کو نمبر 4 پر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. کامران اکمل نے کہا دونوں ٹیموں کے باؤلرز کو سپورٹ نہیں ملی جس کی وجہ سے اتنے زیادہ رنز بنے. ہمارے پلیئر اس PSL کو اتنا سیریس نہیں لے رہے. اداکار حسن احمد بنے مہمان اور سامنا کیا معصومانہ سوالات کا. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے شائقین کو خوب ہنسایا. اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا کے لیے اڑان بھری. ارشد ندیم جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے. ارشد ندیم پیرس اولمپکس کے بعد پہلی مرتبہ کسی ایونٹ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے. اور ٹوٹنہم کا 17 سال کا طویل انتظار ختم. یوروپا لیگ کی ٹرافی اپنے نام کر لی. فائنل میں مانچسٹر یونائیٹڈ کو سنسنی خیز مقابلے میں 1-0 سے شکست دی. میچ کا واحد گول جانسن نے اسکور کیا. کامیابی کے بعد کھلاڑی جذباتی. فانس نے بھی خوب جشن منایا.